أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ الحمدللہ بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے جاندار اور پتھر اور حجر اور شجر اور مردہ چیزیں بھی گواہی دیتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جو ہے نا عربی جو دیہات کے رہنے والا تھا، فرماتے ہیں کہ وہ پہلے دنوں میں ابتدائی ایام میں، اسلام کے ابتدائی ایام میں تو گوہ جو ہوتی ہے اس کا کھانا حرام نہیں تھا، تو اس کا شکار کر کے وہ کھاتے تھے۔ تو بہت محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، وہ اس کا شکار کر کے لے کر جا رہا تھا، مردہ گوہ کو لے کر جا رہا تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل میں بغض اور کینہ رکھتا تھا، طرح طرح کی باتیں کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب گزر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جمع تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے۔ تو پوچھا اس نے کہ کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہیں۔ تو وہ اپنی سواری کو اس طرف لے آیا، تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ تم ہو جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں نبی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا، جو اس نے رسی کے ساتھ وہ مردہ گوہ باندھی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ادبی سے پھینک دی اور کہا، اے عربی، اگر یہ گو تیری گواہی دے دے تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا۔ تو اکر کر کھڑا ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف سر اٹھا کر پھر کہا کہ اے گوہ تم کون ہو؟ تو گوہ عربی زبان میں بولنے لگی، میں اللہ کی مخلوق ہوں۔ اور اللہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو عرض کرنے لگی، جو زمین و آسمان کا مالک اور خالق ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ تو فرمانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من آنا، میں کون ہوں؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مردہ گوہ کو گویائی عطا فرمائی۔ تو پھر کہنے لگی، اے گوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آنا، میں کون ہوں؟ تو کہنے لگی کہ انت خاتم النبیین، آپ اللہ کے نبی ہیں، انت رسول اللہ، تم اللہ کے رسول ہو، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہو۔ تو فرمانے لگی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا من آنا، کہنے لگی کہ لبیک لبیک و سعدیک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، اور میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ بدو لرزنے لگا کہ وہ کہ اس کی تو گوہم و گمان میں نہیں تھا کہ مردہ گوہ زندہ ہو کر بھی گواہی دے گی۔ فرماتے ہیں کہ کیسے اس کی شکل اس نے پہلے بنائی، تو فرماتے ہیں کہ گوہ کی گردن بہت چھوٹی ہوتی ہے، سینے کو تان کر کھڑی ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسئلہ بھی بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اے بدو، اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگا، جب مردہ گوہی گواہی دینے پر آ جائے تو میں کون ہوتا ہوں کہ انکار کر سکوں؟ تو آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ پاک نے ایک مردہ گوہ کے ذریعے ایسے شخص کو دین میں شامل کیا، ایسے شخص کو دین اسلام میں شامل فرمایا جو بغض اور کینہ رکھتا تھا، جس کے بارے میں تمام اس کے اہل قبیلہ بن سلیم جانتے تھے۔ تو بن سلیم کے لیے وہ جو ہے نا وہ بدو ان کا سردار تھا، وہ ان ساروں کے لیے ہدایت کا پیغام لایا۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ پاک نے کتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور شان
ہے نا اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ایک مردہ جانور نے بھی گواہی دے دی، اور کتنا اس نے سعادت کی بات کہی کہ میرے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعادت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویائی نصیب ہوئی، اور ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی جو قیامت کے دن بھی آسانی والا معاملہ اللہ کے ساتھ کروائیں گے۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، ہم بھی الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ختم نبوت کے صدقے یہ کار نبوت ہم سب کی ذمہ داری ہے، خود بھی ایمان اعمال والی زندگی گزاریں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ بھی اس دعوت میں شامل ہو جائیں۔